بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطر کی نماز کیسے پڑھیں؟ میں آج کی اس ویڈیو میں وطر کی نماز کا طریقہ سکھاؤں گا۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ وطر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے اور غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وطر کی کتنی رکعت میں ہم نے سورت ملانی ہے، کون سی رکعت میں ہم نے ثنا پڑھنی ہے، بسم اللہ کب اور کہاں پڑھنی ہے اور کہاں نہیں پڑھنی۔ اسی طرح وطر کی کون سی رکعت میں ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں، دوسری میں یا تیسری میں، اور دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ وطر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو وطر کی نماز کا مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو وطر کی نماز کا طریقہ آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا، کیونکہ میں بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی مکمل کوشش کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اب نیت ہے کیا؟ اصل میں نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا مستحب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اب نیت کریں۔ نیت کی میں نے 3 رکعت وطر واجب کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر اس طرح بھی ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں وطر کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں اور دل ہی میں ارادہ کر لیا، تب بھی ٹھیک ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ تکبیر تحریمہ اور قرات کے وقت آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچنی چاہیے، اگر آس پاس کوئی شور و شرابہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں اور پوچھا جائے تو بتاتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے تھے، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں اور اپنی نمازیں ضائع کر دیتے ہیں۔ دل ہی میں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور شرابہ نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے اور جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کے الفاظ ادا ہونے چاہیے۔ اب سب سے پہلے ہم نے نیت کی اور نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہم نماز شروع کریں گے۔ اب ہم نے ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ ثنا سے پہلے بھی تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ یا بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نماز شروع کی اللہ اکبر کہہ کر، تو اب سب سے پہلے نماز میں ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد اب ہم اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی، یعنی تعوذ اور تسمیہ اب پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد آمین کہیں گے اور پھر کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی آپ کو سورتیں یاد ہوں ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کر لیں۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ ترتیب ضروری ہے، یعنی الٹ نہیں پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کی طرف سے سورہ ناس کی طرف آئیں گے، الٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی پہلی رکعت میں آپ نے جو سورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے، نہ کہ پچھلی۔ اب سورت ملائیں گے اور اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جائیں گے اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ
5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएंगे और सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे। यहाँ दोनों सजदों के दरमियान भी दुआएं पढ़ी जाती हैं। अगर आपको वो दुआएं याद हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा करें और सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हम दूसरी रकात में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, यानी जैसी ही दूसरी रकात में खड़े हुए सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे और सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे और अब हम रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ेंगे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर खड़े होंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे और सुबहान रब्बियल आला 3, 5 या 7 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। फिर दोनों सजदों के बाद हम बैठ जाएंगे, उससे पहला कादा कहते हैं। अब यहाँ पर हमने तशहुद मुकम्मल करनी है, यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात आखिर तक पढ़ेंगे, ना दरूद पाक पढ़ेंगे और ना दुआ पढ़नी है। तशहुद कंप्लीट करने के बाद अब हम तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर हम दरूद पाक भी पढ़ लेंगे या फिर खामोश बैठे रहेंगे इतनी देर तो आप के ऊपर सजदे सहू लाजिम आ जाएगा, वो एक अलग मसला है। यहाँ पर हमने तशहुद कंप्लीट कर लेनी है और तशहुद मुकम्मल करने के बाद हम तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में हमने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद फिर हम कोई सूरत मिला लेंगे। बहुत से लोग यहाँ ये सवाल करते हैं कि तीसरी रकात में हमने कोई सूरत मिलानी है या नहीं, तो वित्र की तमाम रकातों में सूरत मिलाएंगे, अगर नहीं मिलाएंगे तो नमाज नहीं होगी। हाँ, भूल गए तो ये एक अलग मसला है, फिर सजदे सहू लाजिम आएगा, लेकिन हमने सूरत जरूर मिलानी है। तीनों रकातों में सूरत मिलाएंगे। तीसरी रकात में सूरत मिलाने के बाद अब हमने तकबीरे कुनूत कहनी है, यानी दुआए कुनूत पढ़ने से पहले हम जो तकबीर कहते हैं वो कहेंगे, उसके बाद फिर हम दुआए कुनूत पढ़ेंगे। तीसरी रकात में सना नहीं पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ने और सूरत भी मिलाएंगे। उसके बाद फिर हमने तकबीरे कुनूत कह लेनी है, यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे। तकबीरे कुनूत कहने के बाद अब हमने दुआए कुनूत यहाँ पर पढ़ लेनी है। अब यहाँ पर एक चीज और भी है, बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि दुआए कुनूत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे या नहीं, तो दुआए कुनूत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। तकबीर कही आपने, यानी तकबीर कुनूत अल्लाहु अकबर, और अब हम दुआए कुनूत ही शुरू कर देंगे, मुकम्मल दुआए कुनूत पढ़ेंगे। उसके बाद अब एक और सवाल भी है, अगर किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है तो वो क्या पढ़ेगा? अगर किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है तो वो पहली फुर्सत में दुआए कुनूत याद करे, लेकिन जब तक दुआए कुनूत याद नहीं है तो वो सिर्फ 3 मरतबा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ ले। 3 मरतबा ये दुआ पढ़ लेने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं, आपकी नमाज हो जाएगी। अब हमने दुआए कुनूत पढ़ ली। दुआए कुनूत पढ़ने के बाद हमने अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे 3, 5 या 7 मरतबा सुबहान रब्बिल अज़ीम। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर खड़े होंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। फिर सजदे की तस्बीह 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ेंगे सुबहान रब्बिल आला। फिर दोनों सजदों के दरमियान हम बैठ जाएंगे। ये हमारा आखिरी कायदा है। उसमें हमने मुकम्मल तशहुद पढ़नी है। फिर हम दरूद पाक भी पढ़ेंगे। दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ी जाती है वो पढ़ना है। दरूद पढ़ने के बाद उसके बाद
پھر ہم دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے اور پھر ہم سلام پھیر دیں گے کہ وطر کی نماز پڑھنے کا مکمل صحیح طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ بہت سارے لوگ چند چیزیں نہیں جانتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور یہ چیز بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب پڑھنی ہے اور کب نہیں پڑھنی۔ بہت سے لوگ اتحیات یعنی تشہد سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، درود سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یا اسی طرح ثنا پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، یا دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے یا پھر کوئی سورت ملانی ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ پھر کہیں پر بھی پوری نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہم نماز کے شروع میں پہلی رکعت میں جب ہم ثنا پڑھ چکے اس کے بعد پھر ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر پوری نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھیں گے، کہیں بھی نہیں۔ باقی جتنی بھی رکعتیں ہیں ان میں جب بھی ہم کھڑے ہوں گے قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا پھر کوئی سورت ملائیں گے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔